بیٹھ جاؤ بھائی. ہلو چاچو بیٹھ جاؤ سامنے دعا مانگ. بیٹھ جاؤ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، سامعین مجلس، پیارے ساتھیوں و دوستوں، بزرگوں، علماء کرام، برادران اہل سنت، پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العالمین نے بڑا احسان فرمایا. 3 سال پھر اس شبینے کی محفل میں حافظ محمد اجمل صاحب کی زیارت ہوئی. انہوں نے بلایا، یاد فرمایا. اللہ تعالیٰ انہیں اور آپ سب کو سلامت رکھے. پیارے ساتھیوں، ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ حضور جیسا کوئی بھی نہیں. یہ بات اللہ نے میرے آقا کو جیسا بنایا ویسا کوئی بھی نہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. حسن یوسف پر انگلیاں کٹ گئی اور میرے آقا کی انگلیوں سے چاند کٹ گیا. پیارے ساتھیوں، میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد شریف کا مہینہ آ گیا. اچھا، ایک متکلمین کا ایک اصول اور اسلوب ہے، پہلے بھی پیش کریں ضرور کو سمجھنے کی کوشش کریں. متکلمین یہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے صفت علم مانو والی ہے، صفت قدرت مانو و قدیر ہے، صفت سمیع مانو، صفت سماعت مانو کہ وہ سمیع ہے، بصر مانو کہ وہ بصیر ہے. اور رب العالمین کے لیے صفات ماننا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ ذرا غور سے سنو. کہتے ہیں اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کو علیم نہ مانا، علم رب کی صفت نہ مانی، تو ظاہر ہے جہل ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ رب العالمین کو اگر آپ
بصیر نہیں مانو گے تو بغیر بصارت کے ماننا پڑے گا، اندھا ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اگر اللہ رب العالمین کے لیے قدرت نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو مجبور ماننا پڑے گا۔ یہ صفات رب العالمین کے لیے تم مانو، اگر نہیں مانو گے تو ان کی ضد جو صفات ہیں وہ ماننی پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں ہر شخص میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہ صفات مانو، اگر نہیں مانتے ہو تو ان کی اضداد ماننی پڑے گی، ان کی مخالف صفات ماننی پڑے گی۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ علم بھی نہ ہو اور جہل بھی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ ارتفاع نقیضاً محال ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میرے آقا رسول اللہ صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لوگ نور نہیں مانتے ہیں تو لازماً ظلمت ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے نا جی؟ اگر نور نہیں مانو گے تو ظلمت ماننی پڑے گی، اور نبی کے لیے کسی ایک جہت سے بھی ظلمت کا اقرار کرنا یہ کفر ہے۔ بات میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو پیارے ساتھیوں، نبی کے لیے نور ماننا پڑے گا، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اور میرا سوال ایک یہ ہے، آج تک جتنے مفسرین بھی آئے ہیں، اس آیت کریمہ کے تحت کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور کتاب مبین آئی، میرا سوال یہ ہے کہ کوئی ایک مفسر ایسا دکھا دو جس نے یہ کہا ہو کہ اس نور سے مراد حضور علیہ السلام نہیں ہو سکتے۔ ایک بھی مفسر ایسا نہیں دکھا سکتے جس نے یہ کہا ہو کہ اس نور سے مراد حضور علیہ السلام نہیں ہے۔ تمام مفسرین لکھتے چلے آئے ہیں اس نور سے مراد ہے میرے آقا حضور علیہ السلام ہیں۔ آپ یہ کہیں گے مفسرین یہ بھی قول کہ اس سے مراد ایمان ہے، اس سے مراد کتاب ہے، اس سے مراد ہدایت ہے۔ ہاں پیارے ساتھیوں، میں ان باتوں کا انکار نہیں کر رہا، میرے کلام کرنے کے زاویے کو ذرا سمجھو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت کریمہ میں لفظ نور جو آیا ہے، کیا کسی نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد حضور علیہ السلام نہیں ہو سکتے ہیں؟ یعنی کئی اقوال ہوئے، ان میں سب سے پہلا عظیم قول یہی ہے نور سے مراد کیا ہے؟ نور الانوار والنبی المختار صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام کو نور مانے بغیر چارہ نہیں کہ ہم صرف ہدایت کا نور مانتے ہیں۔ اب تمہارے یہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ تم نے ہدایت کا نور مانا ہے، ایمان کا نور مانا ہے، تم نے عرفان کا نور مانا ہے، تمہارے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد مجھے بتاؤ، کون سی جہت ایسی ہے جس سے کہ تم نبی کے نور ہونے کو تسلیم نہیں کرتے ہو؟ آپ دیکھیے اور غور کیجیے، حضور علیہ السلام کی بشریت طیبہ کو تسلیم کر لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آقا حضور علیہ السلام کے لیے ظلمتوں کو مانو گے۔ ہاں، میری اور آپ کی بشریت ایسی ہے جب ہم چلتے پھرتے ہیں ہمارا سایہ نظر آتا ہے، مگر خدا کی قسم مجھے کہنے دیجیے میرے نبی کا تاریک سایہ نہیں تھا، میرے نبی کا تاریک سایہ نہیں، جبکہ میرے نبی کا ساری کائنات پر سایہ ہے۔ حضور علیہ السلام کا تاریک سایہ نہیں، میرے آقا کا ساری کائنات پر سایہ ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ حضور علیہ السلام من کل الوجوہ و من کل الجہات نور ہیں، اور حضور علیہ السلام کی تجلیات ساری دنیا میں چھائی ہوئی ہیں اور بکھری ہوئی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ حضور علیہ السلام
ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا، یہ اکثر میں دہراتا ہوں تقریباً، ابھی پچھلے دنوں سوال کیا، مجھے بڑا اچھا لگا سوال، اور اس کے سوال کے بعد پھر وہ جواب جو ہے میرے ساتھیوں اللہ رب العالمین نے ذہن میں ڈالا وہ میں نے پیش کیا۔ جب میں دور حدیث پڑھا رہا تھا تو پڑھاتے ہوئے ایک بچے نے وہاں پر طلباء چونکہ کافی ہیں، انوار روم کے برآمدے میں کلاس رکھتی ہیں، تقریباً 180-82 کے قریب طلباء ہیں دور حدیث شریف میں، اور وہ کلاس وہاں پر رکھتی ہیں۔ میرے ساتھیوں ایک طالب علم نے سوال کیا، تو یہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے چلے آ رہے ہیں لوگ، میرے آقا کے صفات کا بیان ہوتا چلا آ رہا ہے، تو کیا یہ تمام چیزیں حضور علیہ السلام میں موجود تھیں؟ اور ہیں تو کس انداز پر ہیں، آپ اس کی وضاحت کریں۔ میں نے کہا بیٹا بات کی ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں میرے آقا میں موجود ہیں، اور قیامت تک آنے والے لوگ حضور کی تعریف کرتے رہیں گے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف ختم نہیں ہوگی، کیونکہ حضور علیہ السلام کے جلووں کے رنگ ختم ہونے والے نہیں۔ پھر میں نے کہا دیکھو، اس نے کہا دی بات یہ ہے کہ پھر ہر شخص کا تعریف کرنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ایک بڑا ڈائمنڈ لو اور اس کو آپ درمیان میں رکھ دو، اس کے مختلف زاویے سے آپ لوگوں کو بٹھا دو اور لوگوں سے کہو بتاؤ تم ڈائمنڈ کے بارے میں بتاؤ کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے۔ ہر شخص اپنے زاویے کے مطابق جو وہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو بیان کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وہ ڈائمنڈ کہ وہ ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر بیان کیا، جس زاویے سے جو شخص بیٹھا ہوا ہے اس زاویے سے جو نظر آ رہا ہے اسے وہ بیان کر رہا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کے 1,24,000 زاویے ہیں اس کائنات میں۔ سبحان اللہ، 1,24,000 زاویے ہیں، اور ہر نبی اپنے اپنے زاویے کے مطابق میرے آقا کی تجلیات کو اپنے اندر لیا ہوا، اور حضور علیہ السلام کی تجلیات ہی ہیں جو اس دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میرے آقا حضور علیہ السلام کی شان اتنی بلند ہے، اس کا آپ اندازہ اللہ امام بصیری کی کہ اس شعر سے کیجئے جو فرماتے ہیں لو ناسبت قدرہ آیات عظما، لو ناسبت قدرہ آیات عظما، اگر میرے آقا حضور علیہ السلام کی شان اقدس کے مطابق میرے آقا کے معجزات کا اگر ظہور ہوتا، اگر میرے آقا کی شان اقدس کے مطابق میرے آقا کے معجزات کا ظہور ہوتا تو کیا ہوتا؟ احیسمہ حین یدعا دارس الرمامین، تو جب میرے آقا کا نام وہ سیدھا اور پرانی ہڈیوں پر پڑھا جاتا تو مردہ ہڈیاں جو ہیں وہ زندہ ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھیوں، حضور علیہ السلام یہ کائنات میرے آقا کی شان کی متحمل نہیں ہے۔ حضور کی شان دیکھنی ہو تو قیامت کے دن دیکھو۔ سبحان اللہ، اس پر واقعہ مجھے آیا تھا۔ سبحان اللہ، ایک بزرگ تشریف لے گئے بیت المقدس، وہاں پر جا کے سوئے۔ جب وہ سوئے تو انہوں نے خواب دیکھا، کہتے ہیں میں نے خواب یہ دیکھا کہ میدان محشر برپا ہے، ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اور اس کے بعد پھر انبیاء کرام پھر ایک تخت اترتا ہے، گمان ہوتا ہے یہ حضور علیہ السلام کو تخت مبارک ہوگا، بے شمار نور ہے، تجلیات ہیں، تو اعلان ہوتا ہے یہ فلاں نبی جلوہ گر ہوئے۔ اس کے بعد پھر ایک اور تخت اترتا ہے، پھر اس کے رنگ الگ ہیں، ان کے چربی الگ ہیں،
خیال ہوتا ہے یہ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر اعلان ہوتا ہے یہ فلاں رسول جلوہ گر ہوں گے، کہتے ہیں اسی طرح باری باری تک اترتے چلے آ رہے ہیں، اور آخر میں ایک تخت آتا ہے، جب وہ آتا ہے تو منادی کرنے والا منادی کرتا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ وہ جب تک جلوہ گر ہوتا ہے اس تخت میں وہ تمام تجلیات اور انوار بھی ہوتے ہیں جو پہلے تختوں پر تھے، اس کے علاوہ مزید بھی ہوتے ہیں، اور وہ تخت جیسے نیچے آتا ہے اس پر دیکھتا ہوں کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہے، پر اس تخت کا نیچے آنا تھا، ہر نبی اپنے اپنے تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر منصور حضرات کو لایا جاتا ہے، اور پھر انبیاء کرام ان کی سفارش کرتے ہیں، یا رسول اللہ ان سے جو کوتاہی ہوئی درگزر فرمائیے، معاف فرمائیے۔ تو یہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمارے نبی کی ایسی شان ہے، تو اچانک وہاں کے ایک مجاور نے مجھے پاؤں سے پکڑا، اٹھایا اور کہا اٹھ، تہجد کا وقت ہو گیا ہے، اور تو نے ابھی اپنے نبی کی کیا شان دیکھی ہے، روز محشر میں دیکھنا حضور کی کیا پیارے ساتھیوں، نیک عمل کرو، یقیناً کرو، مگر بخشش اور جنت کا دخول جو ہے وہ کس طرح ہوگا؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے خود فرمایا، لَن يَدْخُلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجَنَّةِ بِأَعْمَالِكُمْ، تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یا رسول پھر کیسے داخل ہوا جائے گا؟ میرے آقا نے فرمایا برحمت اللہ و فضلہ، اللہ کی رحمت اور کے فضل سے۔ اب جب دیکھو ذرا غور کرو، جو بات کرنے لگا، اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے جنت میں جاؤ گے، اپنے اعمال کے سبب نہیں جاؤ گے کہ اعمال کرنا چھوڑ دیں، نہیں، اعمال کرنا چھوڑنا نہیں ہے، اس کی بات میں آگے کرتا ہوں، اعمال کرنا نہیں چھوڑ سکتے، اس کی بات آگے آ رہی ہے، لیکن دخول جنت یہ اعمال کے سبب نہیں ہوگا، یہ نہیں ہے کہ نیک عمل کر کر کے بندہ جنت میں پہنچ جائے۔ اب ماشاءاللہ یہاں پہ اتنے لوگ ہیں، آپ کو آج تک کوئی بندہ ایسا ملا جو یہ کہ ہاں جی میرے ایسے اعمال ہیں، انشاءاللہ عمل کر کے جنت میں پہنچ جاؤں گا؟ حدیث پاک میں واقعہ آتا ہے، مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک ہے، ایک جبریل امین نے میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ایک شخص تھا پہلے زمانے میں بڑا عابد و زاہد تھا، ایک پتھر پر اس نے عبادت کی، یہاں تک اس زمانے میں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتے ہیں، پتھر پر نشان پڑ گیا اس کی عبادت، وہاں پر نزدیک رب العالمین نے ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، اور وہ اس ایک انار کو کھاتا اور زندہ رہتا، طویل اس کی عمر ہوئی، جب اس کا آخری وقت ہے اس نے رب کی بارگاہ میں کہا، یا اللہ میرا آخری وقت ہے، مجھ پر کرم فرما، میری روح سجدے میں نکلے اور قیامت تک میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز رہوں، اور قیامت میں میں اسی حالت میں اٹھایا جاؤں۔ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور اس کے بعد جبریل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ جب بھی میں جاتا ہوں اور آتا ہوں آسمان پر تو میں اس کو دیکھتا ہوں کہ وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، اس کا جسم نہیں گلا، نہیں سڑا، اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ جو قیامت کا دن ہوگا، میرے آقا نے فرمایا جو قیامت کا دن ہوگا اس شخص کو لایا جائے گا، اور رب العالمین فرمائے گا جاؤ اس کو میری رحمت کے سبب سے جنت میں داخل کرو۔ وہ عرض کر کے اے میرے پروردگار تو یہ میری اتنی عبادت، تو پروردگار فرمائے گا اس کی ایک آنکھ جو ہے
جو میری ایک نعمت ہے اس کو پلڑے کے ایک ترازو میں رکھو اور اس کے سارے ہمارے صالحہ کو دوسرے پلڑے میں رکھو اور اس کے بعد پھر تولو. جب تولا گیا تو آنکھ کا پلڑا بھاری تھا. رب العالمین نے فرمایا ابھی تک تو نے اسے ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کیا ہے. کہتا ہے میں اپنے تیرے عمل کے ذریعے سے نور کی برسات ہو. فیضان کرم حضور غزالی زما. پھر بھی اعمال کے سبب سے جنت میں نہیں جایا جائے گا. جو اعمال پر جانا زور لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ اعمال کو وسیلہ بناؤ, اعمال کو وسیلہ بناؤ, اعمال کو وسیلہ بناؤ. پیارے ساتھی یہ بات میں مانتا ہوں کہ سابقہ امم کا واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ 3 بندے آئے اور انہوں نے جناب اپنے اعمال صالحہ کا وسیلہ پیش کیا اور پہاڑ کے دہانے سے پتھر ہٹ گیا, باہر نکل آئے. مانتا ہوں, لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کیا کبھی میرے نبی نے بھی اپنے کسی عمل کا وسیلہ پیش کیا رب کی بارگاہ میں؟ کیا کسی صحابی نے اپنے عمل صالحہ کا وسیلہ پیش کیا؟ نہیں کیا. جب میرے نبی نے پیش نہیں کیا, کسی صحابی نے پیش نہیں کیا, کہتا ہے کہ عمل صالحہ کا اس کے وسیلے سے جس کے ذریعے سے جنت میں جاؤ گے. میرے آقا نے ہم لوگ پیارے بھائی امت محمدیہ میں عمل صالحہ کا وسیلہ پیش نہیں کیا جاتا, صالحین کا وسیلہ پیش کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. میرے ساتھی ذرا دیکھو غور کرو. کوئی شخص اپنے عمل صالح کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا. مطلب چھوڑنا نہیں, اس کا فائدہ الگ ہے. جنت میں جانا ہے. اچھا یہ مجھے بتاؤ, جب میدان محشر برپا ہوگا اور عدل کا ترازو نہیں رکھا جا رہا, سورج سوا نجی پر ہے, کانوں کانوں تک پسینہ ہے, نفسا نفسی مچی بھی ہے, لوگ اس حالت سے آج جا کے 70 سال گزر گئے. حدیث پاک میں 70 سال گزر جائیں گے. لوگ اٹھیں گے 30 سال کے ہوں گے, 70 سال گزریں 100 سال کا پورا ہوگا. پھر لوگ جب اس حالت سے تنگ آئیں گے کہیں گے بس یا اللہ اب تو فیصلہ کر, جو جنتی جنت میں جائیں, جہنم میں جائیں, اب تو اس مصیبت سے ہمیں نکال. یہاں جو کھڑے ہیں نا یہ برداشت نہیں ہوگی. میرے ساتھیوں یہ وہ وقت ہوگا جب شروع میں جب قیامت آئے گی نا لوگ دیکھ کر دوڑیں گے, ایک دوسرے کو دوڑیں گے, یہ وقت ہوگا. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر سب لوگ پریشان ہو جائیں گے, سب اکٹھے ہو کر انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. بعض مختصر کر رہا ہوں کہ میرے بات کرنے کا مقصد جو ہے وہ آگے آ رہا ہے. آخر میں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب یہ مجھے بتاؤ, اعمال صالحہ کرنے والے جو ہیں ان کا کوئی عمل صالح ایسا تھا جس کی بنا پر میدان عدل قائم ہو جائے اور لوگ جنت میں اور جہنمی میں پہنچ جائیں؟ نہیں, سب سرکار کی بارگاہ میں حاضر. سبحان اللہ. پیارے بھائیو, دخول جنت کی پہلی راہ جو ہے وہ میرے آقا اس کو کھولیں گے. میں اس کام کے لیے ہوں, پھر میرے آقا سر بسود ہو جائیں گے اور رب العالمین کی ایسی تصویر فرمائیں گے. فرماتے ہیں لا یحضرنی الان, اب مساعد نہیں مجھے. اور اس کے بعد پھر رب العالمین اپنے حبیب پر پہلے بھی راضی ہوگا اور اب اس کی رحمت جو ہے وہ غالب ہوگی اس کی غضب پر. ارفع راسک یا محمد, اے محمد سر اٹھائیے تو سر مانگے. پیارے بھائی اس کے بعد پھر کیا ہے؟ آپ یہ مجھے بتاؤ, شفاعت مصطفیٰ کے بغیر جنت میں جا سکتا ہے کوئی؟ نہیں جا سکتا. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی اپنا عمل صالح کی بنا پر جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے وہ کس صورت میں ملے گی؟ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل وہ شفاعت مصطفیٰ کی صورت میں ملے گی. اس وجہ سے جنت میں جاؤ گا.
آپ جب جنت میں چلے گئے اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب سب اکٹھے ہو گئے، اکٹھے نہیں ہوئے، اب اعمال کو دیکھا جائے گا۔ دخول جنت میرے آقا کی شفاعت کے ذریعے سے، اور مراتب جنت جو ہے وہ نسب کی بنا پر ہے اور ہمارے صالحات کی بنا پر ہے۔ وَأَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، کہ ہم اولادوں کو نیک لوگوں کی اولادوں کے ساتھ ملا دیں گے، اوپر والوں کو نیچے لے کر نہیں آئیں گے، نیچے والوں کو اوپر لے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان اہل بیت رسول۔ دخول جنت میرے آقا کی شفاعت کے سبب سے، رب کی رحمت کا فضل بصورت شفاعت مصباح حاصل ہوئی، اور مراتب جنت و اعمال کے سبب سے ہے اور نسب کے سبب سے۔ اس کی بنا پر مراتب نہیں ہے۔ اب مراتب کیسے ہیں؟ جنت کا ایک طبقہ دوسرے طبقے سے اتنا دور ہوگا جس طرح کہ زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اگر جنت کا ایک انگور اگر نچلی جنت میں آ جائے اور وہ اسے کھائیں تو کہیں کہ لذت تو اصل میں اس انگور کی ہے، ہماری جنت کی بھی کوئی لذت ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اگر نچلی جنت کا ایک انگور اگر دنیا میں آ جائے ساری دنیا روشن ہو جائے۔ میرے ساتھیوں، یہ ہیں اعمال صالح، اس کے ذریعے سے تو جنت کے مراتب۔ دخول جنت یہ میرے آقا کی رحمت شفاعت کے ذریعے سے، جب تم جنت میں داخل ہو گئے اس کے بعد تو پھر ایسے آرام ہی آرام۔ لیکن پیارے بھائیوں، جب انسان بالکل پرسکون ہو جائے تو اس کے لیے کوئی اور بھی راحت کا سبب ہونا چاہیے۔ ایک چیز کا عادی ہو کر انسان جو ہے کہتا ہے کچھ اور بھی ہو۔ پیارے بھائی، وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر صالحین کی محافل کے ذریعے سے انسان کو سکون ملے گا اور دیدار الہی کی بنا پر انسان کو پیارے بھائی، میرے آقا حضور علیہ السلام جب انسان پیدا ہوا اس وقت سے انسان کے ساتھ میرے آقا حضور علیہ السلام کی رحمت کر گئی۔ انسان مرا ہے اس وقت بھی ہے، قیامت میں بھی ہے، جنت میں بھی ہے، اور میرے آقا کی رحمت جو ہے وہ جنتیوں کے لیے بھی ہے اور جہنمیوں کے لیے بھی ہے۔ جہنمی بھی آگے آ جائیں گے نا، اب فیصلہ ہو جو جہنم میں جانا چاہتا ہے جائے، فیصلہ ہو بس، وہ کون فیصلہ کرائے گا؟ میرے آقا کرائے گا۔ اب حضور علیہ السلام کی رحمت روز اول سے انسان سے کیسے ہے درگاہ سے رب العالمین نے جب فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ پیارے بھائیو، سب نے بلا کا نعرہ کب لگایا؟ جب سب سے پہلے حضور علیہ السلام نے بلا کا نعرہ سب سے اونچی آواز میں لگایا۔ میرے آقا کا یہ فرمان ہونا تھا جگہ جگہ سے بلا بلا کے نعرے لگائے۔ یا رسول اللہ، وارث علوم قاسمیہ فیضان کرم حضور غزالی سما، بنجار کی آمد، مکی کی آمد، گھوڑے کی آمد۔ پیارے بھائی ذرا غور سے سن، میرے آقا حضور علیہ السلام نے بلا کا نعرہ لگایا، ہر بندہ بلا بلا کا نعرہ لگایا، چاہے مسلمان ہو دنیا میں آ کر، چاہے کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، یہود جو بھی ہے، داریاں ہو، اس سب نے بلا کا نعرہ لگایا۔
اب جب بلا کا نعرہ لگ گیا، اب ہر شخص رب العالمین کی ربوبیت کا اس نے اقرار کر لیا ہے۔ یہ میرے آقا کی رحمت ہے کہ ہر شخص سے عالم ارواح میں ربوبیت کا اقرار